السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز سامعین اکرام، پہلے لفظی ترجمہ نکال لیں اور لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں اور میرے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قال فرمایا، کہا، ربک آپ کے رب نے، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من اس کو جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفقو اور وہ بہائے گا، دماء خون، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدکا ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، قال فرمایا، انی یعنی اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، وعلم اور اس نے سکھا دیے، آدم کو، الاسماء نام، کلہا سب اس کے، ثم پھر، اردہم اس نے پیش کیا انہیں، الملائکتی فرشتوں پر، فقال پھر فرمایا، انبئونی خبر دو مجھے، بے اسمائی ناموں کی، ان سب کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، قالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر، ما جو، علمتنا سکھایا تو نے ہمیں، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، العلیم بہت علم والا، الحکیم بہت حکمت والا۔ قال فرمایا، یا آدم اے آدم، خبر دو انہیں، بے اسمائہم ان کے ناموں کی، مطلب آدم علیہ السلام کو جب بنا دیا تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اب اپنا علم کا بیان کرو، تو آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو بتانا شروع کی۔ فلما پھر جب اس نے خبر دی انہیں، بے اسمائہم ان کے ناموں کی، قال فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمانوں کے غیبوں کو میں جانتا ہوں، والارض اور زمین کے یعنی زمین و آسمان کے غیب کو اللہ ہی جانتا ہے، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ، کنتم ہو تکتمون تم جھٹلاتے ہو، وَإِذْ اور جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، پھر سے سمجھیں، وَإِذْ اور جب، قلنا کہا ہم نے، یعنی کس نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، للملائکتی اسجدو سجدہ کرو، تو حکم کس کو دیا، فرشتوں کو دیا اللہ نے، سجدہ کرو، لآدم کس کو سجدہ کرو، آدم کو، یہ سجدہ تعظیمی تھا، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، سوائے اس کے، ابلیس تو حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا اور فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی ابلیس کا شمار فرشتوں میں تھا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، وکانا
اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں، من الکافرین کافروں میں۔ اسی آیت میں جب بات شروع ہوئی اس ابلیس کا شمار فرشتوں میں تھا اور آیت کے خاتمے میں اس کا شمار کافروں میں۔ اس بیچ میں کیا ہوا جو ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ اس نے تکبر کیا۔ اب یہ تکبر کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ مرض ہے اور اس مرض کا ازالہ کیسے ہوگا یا اس مرض کی صفائی کیسے ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کا ریویژن کریں گے اور یہی ریویژن آپ کے نوٹس ہوں گے، مطلب جو ابھی ریویژن کیا جائے گا 5 منٹ کے اندر صرف اتنا ہی آپ کو اپنے نوٹس میں لکھ لینا ہے، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 29 سے ہماری کلاس سٹارٹ ہوئی تھی۔ پہلا اس میں جو پوائنٹ تھا اظہار تخلیق آدم، اظہار تخلیق آدم اور آدم علیہ السلام کے اوپر احسان، یعنی آدم ذات کے اوپر احسان اور آدم ذات کا اعجاز۔ اس تعلق سے آیت نمبر 29 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تمہارے لیے۔ یہ پہلا اعجاز کہ اللہ رب العزت نے آدم ذات کو، اور یہ پہلا احسان جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ آدم ذات کی تخلیق کے پہلے آدم ذات کی ضرورت کی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کر دی۔ آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے خبر دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ رب العزت زمین پہ خلیفہ بنانے والا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت احسان انسانیت کے اوپر کہ اس نے خلیفہ بنایا، یعنی ایک کے بعد دوسرے آنے والے جانشین۔ غور کریں کہ اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا تو ہمارے دادا پردادا اور اس کے اوپر کے لوگ کتنے ہو جاتے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ وہ لوگ تھے، ان کی آزمائش تھی، اب تم ہو، تمہاری آزمائش۔ تو یہ خلیفہ بنایا اللہ رب العزت نے، یعنی ایک کے بعد دوسرے جانشین ہوتے ہیں جائیداد کے اوپر اور ملکوں کے اوپر یا کاروبار کی۔ دوسرا اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا۔ اسی تعلق سے سورہ صاد آیت نمبر 26 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں خلیفہ بنایا، اور سورہ صاد آیت نمبر 71 جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو یہاں پہ پہلی بات پتہ چلی کہ انسان کو مٹی سے بنایا، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ مٹی کے اندر بے شمار خوبیاں ہوتی، مٹی کے اندر، مٹی کی فطرت میں جھکاؤ ہوتا ہے، انکساری جھکاؤ ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، اور آگ کے اندر ابھار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مٹی سے انسان کو بنایا، اور دوسرا اس کو انسان بنایا، یعنی نسیان، انسان لفظ جو ہے وہ نسیان سے نکلا ہے، نسیان یعنی بھولنے والا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ ہمیں اللہ نے بھولنے والا بنایا، ورنہ بڑے بڑے حادثے کے اندر ہم اس ڈپریشن سے، اس جو ہے ذہنی پریشانی سے ہم نکل نہیں پاتے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے مرحلوں کو بتایا کہ پہلے وہ مٹی کو اللہ نے خمیر کیا، پھر سلسال کیا، لسدار کیا، پھر اس کو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی کی بنایا، اور یعنی یہ بھی ایک اعجاز کہ انسان کی اسٹیپس بتائی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ جب ماں کے کوکھ کے اندر بچہ بنتا ہے تو اس کی بھی اسٹیپ اللہ رب العزت نے بتائی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 کے اندر اللہ نے بتایا کہ ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ اگر ہماری صورتیں نہ ہوتی، صورت ہوتی یعنی ایک جیسے سارے انسان ہوتے، ایک جیسا ان کی ڈیل ڈول ہوتی، ان کے جسم ہوتا، تو کوئی کسی کو پہچان نہیں پاتا، کوئی کسی کے بھی گھر میں اور کسی کی بھی دکان اور کاروبار کے اندر شامل ہو جاتا۔ صرف چہرہ ہی نہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے ساؤنڈ کو بھی الگ الگ رکھا، ہماری جسم کی کیفیت کو بھی الگ الگ رکھا، اور یہاں تک کہ ہماری فنگر پرنٹ کو بھی الگ الگ کر دیا، اور ہمارے آئرس کو بھی الگ الگ کر۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا، اور کتنی بڑی قدرت ہے یہ، اس کے پاس کتنا بڑا ساؤنڈ کا خزانہ ہوگا، کتنا بڑا چہرے کا اور فنگر پرنٹ کا کتنا بڑا خزانہ ہوگا آدم علیہ السلام کے تعلق سے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو، اور ویسے آپ دیکھیں گے حدیث میں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام بہت خوبصورت ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو ساری مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے اس میں انسان زیادہ خوبصورت ہے۔ بخاری شریف میں بھی حدیث نمبر 4476 میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہاتھ سے، آج یہ آدم کا اعجاز ہاتھ سے بنایا گیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 28 میں، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں سڑے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو مٹی کے اندر جیسے مٹی کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں ویسے انسانوں کے بھی الگ الگ کلر ہیں۔ مٹی کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے کہ کہیں سخت ہوتی ہے، کہیں نرم ہوتی ہے، تو اس طریقے سے انسان بھی کہیں نرم پائے جاتے ہیں، کہیں سخت پائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 30 کے اندر جو ہم نے پڑھا، اور یہاں پہ دوسرا پوائنٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے اظہار فیصلہ اور فرشتوں کا اظہار خیال۔ اچھے سمجھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے اظہار فیصلہ تھا، وہ مشورہ نہیں کر رہا تھا اللہ، اور اللہ نے مشورہ کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اور فرشتوں کا اظہار خیال، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، نعوذ باللہ، اور فرشتے اعتراض کرتے بھی نہیں، انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے
اظہار خیال کیا آیت نمبر 30 کے اندر ہی. انہوں نے کہا کیا تو زمین میں ان کو بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے, اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ فرشتوں نے اپنے علم کے اعتبار سے یا اپنے تجربے کے اعتبار سے, کیونکہ ایک مخلوق پہلے بن چکی تھی جنات, اور جناتوں کو عمل کی آزادی دی گئی تھی, یعنی انہیں عمل کی چھوٹ دی گئی تھی کہ تم جو چاہو کرو, اچھا کر سکتے ہو برا بھی کر سکتے ہو. تو انہوں نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کو نہیں سمجھا اور لوگوں کے اندر فساد کیا, اور فساد بڑھتے بڑھتے خونریزی ہوئی, اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کر کے اور ان جناتوں کی ٹیم کو ختم کیا. لیکن جو کچھ جنات بچ گئے اس میں سے ابلیس. تو اس بنیاد پر فرشتوں نے کہا کہ یہ بھی ان کو عمل کی آزادی دی جائے گی, انہیں بھی چھوٹ دی جائے گی, ڈھیل دی جائے گی, گویا کہ یہ بھی فساد کریں گے. اللہ تو اس کو بنا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا, اور فرشتوں نے کہا بھی کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. یعنی مخلوق کیا کر سکتی ہے اللہ رب العزت کے لیے؟ اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, تو اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پوری مخلوق مل کے اللہ کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ہم کچھ نہیں بنا سکتے, ہم اس کے در کے صرف محتاج اور بھکاری ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کر سکتے ہیں, اور اس سے بھی اللہ رب العزت کا کچھ بڑھنے والا اور گھٹنے والا نہیں ہے. اس کی شان بہت بڑی ہے, وہ عرش عظیم کا رب ہے. اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کی پاکیزگی بیان کرنے میں ہمیں دل کا سکون ملتا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار ہو جاؤ, دلوں کا سکون تو اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے. تو مخلوق اس کے ذکر کو کر کے اور اپنے دل کے سکون کو حاصل کرتی ہے, اور یہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے انسان پریشان رہتا ہے اور سکون کو حاصل کرتا ہے. اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ عالم الغیب ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں ہم نے پڑھا 31 میں, اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے. یہ آدم کا سب سے بڑا زیور تھا جو اسے عطا کیا گیا, سب سے قیمتی نعمت کہ اللہ رب العزت نے اسے علم عطا فرمایا, علم کے شرف سے نوازا گیا. یہی انسان کا زیور ہے اور یہی انسان کی شان ہے. علم نہیں تو کچھ بھی نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا تو پاک ہے, ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا, بے شک تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اسے دو بار پتہ چلی. ایک بات یہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, یعنی ہر قسم کے عیب, اور عیب شرک ہوتا ہے, یعنی وہ اولاد نہیں دے سکتا اس لیے بندہ دوسرے کے پاس جاتا ہے. اور دوسری بات پتہ چلی کہ علم والا اللہ ہے, جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا علم عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے. چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے, یعنی آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کے نام بتا دیے, یعنی کیا ہوا, علم کا انہوں نے بیان. نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے احساس کو بیان کرنے کے لیے زبان, اور آدم علیہ السلام نے جب بیان کیا, اللہ اکبر, پھر اللہ رب العزت نے اس کے پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ جب آدم بن جائیں تو ان کو سجدہ کرنا, اور آدم کو علم سکھا دیا. اچھا, یہاں سے ہم غور کریں گے کہ علم کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو اللہ کا جو دیا ہوا علم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم الغیب کے تعلق سے ہم نے پڑھا سورہ نمل آیت نمبر 65 میں کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اور بخاری شریف حدیث نمبر 7380. یہ تھی کل کی کلاس. آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 34. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کی. یعنی آدم علیہ السلام نے جب نام بتا دیے, آپ کا اعجاز اور اکرام, آپ کا شرف اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان کیا کہ تم سب یعنی فرشتوں آدم کو سجدہ تعظیمی پیش کرو. ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت جو ہمیشہ سے حرام رہا, لیکن سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں پر, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والد کو خواب بتایا تھا سورہ یوسف کے آخر میں کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہو گئی. تو ان کے بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ یعنی سجدہ تعظیمی کیا تھا, ان کو ریسپیکٹ دیا تھا. لیکن امت محمدیہ میں اسے بھی حرام کر دی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں دلیل دوں گا آپ کو. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یمن سے لوٹ کر کے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اپنے عالموں اور درویشوں کو ان کو سجدہ کرتے ہیں, یعنی تعظیم کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کے سامنے جھکتے ہیں, ان کو چومتے ہیں. تو آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ حرام ہے. اگر سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, یعنی تعظیم کرے. تو سجدہ تعظیمی بھی امت محمدیہ کے اوپر حرام ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی شریف حدیث نمبر 1159 اور
ابن ماجہ حدیث نمبر 1853۔ بہرحال یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور جب فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ حکم تو فرشتوں کو ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ابلیس کا مقام اور مرتبہ اس نے اپنی عبادت کے ذریعے سے اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کا شمار فرشتوں میں کیا جانا ہے۔ جب حکم دیا گیا فرشتوں کو تو اس کو بھی شامل کیا اللہ رب العزت۔ یہ اس کا اعزاز اور اکرام تھا۔ فرشتوں نے تو جو ہے فوراً سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس نے انکار کیا، مطلب اللہ کے حکم کا انکار۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے 7 بار ریپیٹ کیا قرآن میں کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، تکبر کیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ اور تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے انکار کیا، اور کافروں میں سے ہو۔ شروع میں اس کا شمار فرشتوں میں تھا، آخر آیت کے آخر حصے میں کافر کہہ دی۔ بیچ میں کیا ہوا؟ بیچ میں ایگزام ہوا، اور جیسی ایگزام ہوا اور وہ ایگزام میں اس کے اندر تکبر آیا، یہ ایک سخت بیماری، اور اس بیماری کے بعد اس کا شمار کافر۔ مسلمانوں کی بھیڑ میں ہم بھی رہتے ہیں، ہمارا بھی اللہ رب العزت ٹیسٹ لیتا، اور ٹیسٹ لے کر کے اللہ جان لیتا ہے اور پوری دنیا جان لیتا۔ صحابہ کرام کے بیچ میں منافقین بھی تھے، اور بیچ بیچ میں ان کے ٹیسٹ ہوتے تھے، ایگزام ہوتا تھا، اور وہ کھل کر کے سامنے آ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے، اپنی جان اور دنیا کی محبت کو دکھاتے ہوئے وہ پکڑا جاتے۔ ابلیس بھی فرشتوں کے بیچ میں تھا، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ابلیس کو اٹھا کر کے اللہ اگر جہنم میں ڈال دیتا تو پوری مخلوق چیخنے لگتی کہ اتنے سالوں سے ابلیس نے عبادت کیا تھا، اسے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ٹیسٹ لے کر کے اس کو بھی حجت پوری کر دی، اور پوری دنیا کی، کہ دیکھو اصل میں یہ بن رہا تھا، اس کے اندر یہ چھپا ہوا تھا، اور جو چھپا ہوا ہے وہ ٹیسٹ سے باہر ہو جاتا، ایگزام سے باہر ہو جاتا۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت پہلے دن سے جانتا تھا، جب عالم ارواح میں روحوں کو اللہ رب العزت نے نکالا تھا اور کہا تھا الستو بربکم، تو ساری روحوں نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، کتنے لوگ سچے تھے، دنیا میں پہنچا دیا۔ اب ٹیسٹ لے کہ کتنے لوگ اس عہد پہ کھڑے رہتے، اور پھر یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی پہنچا دیا، اپنی تخلیق کا نظارہ دکھا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کون ٹکا رہتا۔ تو یہ ٹیسٹ چل رہا ہے کہ ہم توحید پہ باقی رہتے ہیں یا پھر سلپ ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم پہ، اللہ کی اوامر پہ اور نواہی پر ہم ٹکے رہتے ہیں یا ہم سلپ ہو جاتے۔ تو یہ حجت پوری ہو رہی ہے، ورنہ عالم الغیب ہے اللہ، وہ تو ویسے ہی فیصلہ کر دیتا۔ اور جان دیجئے کہ ہماری جنت بنا کے رکھ دی گئی ہے، اور جو جہنم میں جانے والے ان کی جہنم بنا کے رکھ دی گئی۔ جو جنتی ہوگا وہ اپنے راستے کو چل کر کے وہاں تک پہنچ، اسے اپنے راستے بھی پتہ ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، فرشتوں کے بیچ میں یہ رہ رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، تکبر چھپا ہوا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کا بیج چھپا ہوا ہے، اسے اجاگر کر دیا اللہ، اور فرشتوں کی شان کو دنیا کے سامنے لے کے آ گیا کہ میرے فرشتے کیسے ہیں۔ فرشتوں کے تعلق سے سنیں سورہ ہجر آیت نمبر 29۔ پھر جب میں اسے درست کر لوں، یعنی آدم علیہ السلام کو درست کر لوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا سورہ 7 آیت نمبر 72 72، چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھاک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ یہ حکم تھا اللہ کا، کس کے لیے؟ دونوں لوگوں کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی اور ابلیس۔ سورہ ہجر آیت نمبر 30 میں پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا۔ یہ ہے مقام و مرتبہ کہ جب اللہ کی وحی کا علم آ جاتا ہے تو عروج کے اس مقام تک اللہ رب العزت نے پہنچا۔ کیا کہا؟ پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کی، یعنی اس میں جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے جبرائیل علیہ السلام کا کہ یہودیوں نے کہہ دیا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، اللہ نے وحی نازل کر دی۔ جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو مومن کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ وہ جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اور عرش کو تھامے ہوئے فرشتے بھی ہیں، سب نے سب۔ یہ ہے بلندی آدم کی، آدم ذات کی۔ اور لیکن جب یہ پستی میں جاتا ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کو چھوڑتا ہے، تو اس قدر ذلیل ہوتا ہے، اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں فرعون دولت مند ہونے کے بعد، بادشاہ ہونے کے بعد، اللہ رب العزت نے اسے کیا بنا، ابو جہل، ابو لہب اس قدر گر گیا۔ لیکن جب مقام و مرتبے پہ پہنچتا ہے تو اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام پانی اور دودھ کا پیالہ لے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 73 سورہ 7 آیت نمبر 73، تب تمام فرشتوں نے ایک وقت اکٹھا سجدہ کیا۔ تو فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ ہی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، مطلب فرشتوں سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی طبیعت و فطرت میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری رکھ دی گئی۔
فرشتوں کی فطرت میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری رکھ دی گئی۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے۔ تو ان کی فطرت میں ہی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری رکھ دی گئی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 27 میں بھی یہی مضمون ملے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 27، فرشتے نہ ہی عبادت سے اکتاتے ہیں اور گھبراتے، نہ عبادت سے اکتاتے ہیں نہ کبھی عبادت سے گھبراتے۔ جو فرشتے کو جو عبادت میں کھڑا ہے بس ویسی، جو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے ویسی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 19 اور 20، سورہ فصلت آیت نمبر 38، یہ دونوں میں آپ کو ملے گا کہ یہ نہیں۔ اچھا، ایگزام میں کامیاب فرشتے کامیاب ہو گئے، جیسے حکم دیا گیا انہوں نے بجا لائے، اس لیے یہ مقرب ہے، محترم ہے، آسمان میں رہنا ان کی جگہ ہے اور بے شمار ان کے فضائل ہیں۔ اور ان کی فضائل میں یہی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان۔ یہ ان کا اعزاز و اکرام ہے، ٹیسٹ لے کر کے اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ میرے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ کچھ نہیں سوچا انہوں نے، آدم ابھی بنے ہیں، مٹی سے بنے، کچھ نہیں سوچا، اللہ کا حکم تھا اور اس حکم کو پورا کرنا سزا رضا اللہ۔ اور فرشتے، جو اہم بات میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ٹیسٹ چل رہا ہے، اور اسی بیچ میں عزازیل بھی ہے۔ عزازیل کون ہے؟ یہ ابلیس کا نام، پہلے اس کا نام عزازیل تھا اور یہ فرشتوں کے بیچ میں تھا، عبادت کرتا تھا، جیسے صحابہ کے بیچ میں منافق بھی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اگزام اللہ رب العزت لیتا تھا، جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ احد ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، پکڑا جاتے تھے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا اگزام نہیں، اور جو علم والے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، وہ ہمیں پہچان لے رہے ہیں، اور وہ پہچانے نہ پہچانے ہمارے لیے حجت ہو رہی۔ کل حشر کے میدان میں ہم کچھ نہیں، اللہ ہم سب کو تو پکا اور سچا مومن۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34، واپس آئیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو۔ انکار کی وجہ تکبر، یعنی جس کے اندر تکبر آ گیا اس نے انکار کرے گا، تکبر آئے گا تو انکار کرے گا۔ یہ کتنا سخت بات ہے، اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا چیز ہے۔ اس کو اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا 7 مقام، پہلے سورہ بقرہ 34، سورہ اعراف آیت نمبر 11، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ۔ اللہ کے حکم کا انکار۔ سورہ ہجر آیت نمبر 31، سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ، ابلیس نے نہیں۔ پھر سورہ کہف آیت نمبر 50، سورہ کہف آیت نمبر 50، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کو نہ مانا۔ 2 بات نہیں پتہ چلے، ایک تو وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات تھا، اور جنات اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آگ سے بنائے گئے اور آدم مٹی سے بنائے گئے، تو یہ جنوں میں سے تھا۔ اور اس نے یہاں پہ لفظ دیکھیں آپ کتنے بھاری لائے گئے، اس نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا۔ رب کا حکم، ہم اپنے رب کے حکم کو اگر توڑتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنی سخت بات ہے۔ وہ رب یعنی وہ خالق ہے ہمارا، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، وہ مالک ہے ہمارا، اسی کے اختیار میں ہے ہماری عزت، ذلت، موت، زندگی، ہر کچھ، اور وہ تدبیر کرتا ہے وہ ہمارے لیے، اور ہم اس کے حکم کا انکار۔ تو یہاں کہا اپنے رب کے حکم کو نہ مان، کس کا؟ اللہ کے حکم کا۔ سورہ صاد آیت نمبر 74، سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے۔ کتنے بار ریپیٹ ہوا؟ 7 بار ریپیٹ کیا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا، جبکہ وہ اس کا رب تھا، تکبر کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں کافر کا طوق پہنا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 91، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر ذلیل سمجھنے کا نام۔ 2 بار تکبر، حق کو جھٹلانے، حق یعنی اللہ کے حکم کو جھٹلانے، نبی کے فرمان کو جھٹلانے، اور اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر۔ اس پہ ہم ابھی آگے بات کریں گے۔ دوسرا دیکھتے ہیں کہ تکبر کا انجام دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا۔ تو تکبر کا انجام دنیا میں کیا ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 5790 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں ایک شخص اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ ایک شخص تھا جو غرور اور تکبر کی وجہ سے، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں لیکن اس نے اپنا تہبند، قیمتی لباس اور اتنا نیچے تک پھیلا دیا کہ وہ گھسیٹتا ہوا چلا جا۔ یہ اور ہر دور میں تکبر کے انداز الگ الگ ہوتے، کہیں بہت زیادہ مہنگا لباس پہننا اور لباس کو اس طریقے سے گھسیٹتے ہوئے چلنا، کہیں گاڑی کے اوپر تکبر کرنا۔ دیکھیے
اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی آپ خوبصورت دکھیں, اللہ نے آپ کو پیسے دیے اچھے کپڑے پہنے, اللہ نے آپ کو پیسے دیے اچھے جوتے پہنے, اللہ نے آپ کو پیسے دیے اچھی گاڑی میں چلیں, اس پہ منائی نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر تکبر آ گیا کہ میں بہتر ہوں اور وہ ذلیل ہے, اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے ہم بیٹھے ہیں اس گاڑی کے اندر, تو یہ ہو جائے گا تکبر, اور نیت کو اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ اس کے تکبر کی بنا پر یہ اپنی چادر کو گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ تا قیامت زمین میں دھستا چلا جائے. بخاری شریف حدیث نمبر 5790. دنیا میں عذاب کیا ہے متکبر کا, کہ اللہ رب العزت نے اسے دھسا دیا اور دھستا چلا جائے. یہ ایسا نہیں کہ صرف اسی کے ساتھ ہو, اللہ جس کے ساتھ چاہے جیسا چاہے ویسا معاملہ کرے. تکبر بہت بہت بڑی بیماری ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور تکبر پہ ہم ایک ورکشاپ بھی لیں گے ابھی فوراً. انجام, آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کے تعلق سے ایک حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی کے بارے میں نہ بتاؤں, مطلب کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم میں کون جانے والا ہے. ہر اکھڑ مجاز رف بات کرنے والا, اکھڑ مجاز میں رف ہے, اور حرام خور موٹا اور غرور و تکبر کرنے والا جہنمی ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4918. تو تکبر کیا ہے, میں نے یہ بتایا آپ کو کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا, نبی کے حکم کا انکار کرنا, کیونکہ دونوں اللہ کا ہی حکم ہے, اور کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا, یہ تکبر کا دنیا اور آخرت میں انجام بتایا گیا. آگے خلاصہ, ابلیس نے یعنی عزازیل نے اللہ کے حکم کا بھی انکار کیا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا. یہ دونوں چیز اس کے اندر مل گئی. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تو نے تکبر کی, یہ جو بیماری ہے اس کا نام تکبر. یعنی یہ ایک گمان ہے, ایک سوچ تھی ابلیس کی. اور یہ سوچ کیوں بنی؟ ابلیس کی جس کی بنا پر اس نے تکبر کیا اور اللہ کی نافرمانی کی. یہ ابلیس کی ایک سوچ بن گئی تھی کہ میں بہتر ہوں, اور اسی بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا, اپنے سے کمتر سمجھا. تو اس کی یہ سوچ کیوں بن گئی تھی اس کے اوپر ہم آج غور کریں گے, اور وہی آج کی کلاس کا مین سبق ہے. فرمان باری تعالیٰ سورہ آراف آیت نمبر 12. اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا. مطلب اب ہم یہ ریزن جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تکبر کیوں آیا, کیا وجہ تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. تو یہ بار بار اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. پہلی بار سورہ آراف آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا, وہ بولا. اب دیکھیے وہ وجہ بتا رہا ہے کہ میں نے کیوں نہیں کی, اللہ کی نافرمانی کی وجہ. یہ سب ہم اپنے اوپر لے کر کے سمجھیں گے تو بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی, کیونکہ یہ ہم اپنی تربیت کے لیے کلاس لیں, صرف علم حاصل کرنا مقصد نہیں, ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا. وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں. سب سے پہلا اس کے کیا لفظ تھے؟ میں اس سے بہتر ہوں. یہ اس کا گمان ہے, اور یہ جو کہہ رہا نہیں جھوٹ بھی نہیں کہہ رہا, آگے میں اس کو ثابت کر. وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. جھوٹ بولا سچ بولا. میں آگ سے بنا ہوں, یہ راکھ سے بنا ہے, یہ مٹی سے بنا ہے, میں بہتر ہوں اس سے. ٹھیک ہے صاحب. دوسری جگہ دیکھتے ہیں ہم سورہ ہجر آیت نمبر 32 اور 33. اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ کیا ہوا ابلیس, تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل؟ آیت نمبر 33. اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ, بشر ہے یہ, جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. سڑے گارے کی مٹی کھنکھناتی اس سے تو پیدا کیا ہے. میں ایسا نہیں کہ بشر کو, مطلب اس کو تعظیم کروں, اس کو بڑا مانوں, اس کو عزت کروں. سجدہ سلامی تھا, یہ تو عزت والا تھا. عبادت کا تو سجدہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا. اچھا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61. بنی اسرائیل آیت نمبر 6. وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے مٹی؟ پھر آخر سمجھ رہا ہے, کمتر سمجھ رہا ہے. پھر سورہ صاد آیت نمبر 75. میں وجہ بتا رہا ہوں اس کی وجہ کیا تھی, ہے نا. سورہ صاد آیت نمبر 75. آیت نمبر 75. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کی؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے؟ ابھی بھی اس کو سمجھ لینا. یہ اس کے اوپر دعوت دی جا رہی, اسے جھجوڑا جا رہا تھا, اسے اس کی اصلاح کی جا رہی. پھر سے دیکھیے اصلاح کے انداز کیسے تھے. اللہ اتنا بڑا گناہ کیا لیکن اس کے بعد اللہ موقع دے رہا. پھر سے دیکھیں اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کی؟ ذرا غور تو کر. کیا غور کر؟ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا. کیا تو نے تکبر کیا؟ کیا تو اونچے درجوں والوں میں سے ہے؟ کیا سمجھتا تو اپنے آپ کو اونچے درجوں والوں میں سے؟ آگے اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا, میں اس سے بہتر ہوں. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا. بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, یہ راکھ سے پیدا ہوا ہے, میں اس سے بہتر ہوں. اس وجہ سے اب میں بہتر ہوں اس کا گمان تھا. وجہ
اس کی غلط تھی یا صحیح تھی؟ دیکھتے ہیں کیا ابلیس آگ سے نہیں بنا تھا اور آدم مٹی سے؟ ابلیس آگ سے بنا تھا، آدم مٹی سے تھے۔ کیا ابلیس کا شمار فرشتوں میں نہیں تھا؟ اللہ نے کہا نا فرشتوں کے ساتھ اللہ نے شمار کیا اس کا، تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ تو اس نے غلط نہیں سمجھا تھا اپنے آپ کو کہ میں بشر کو کروں؟ کیا وہ ہزاروں سالوں سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا اور فرشتوں میں بھی اس کا شمار ہو گیا تھا؟ نتیجہ یہاں پہ غور کریں گے، یہ اس کا گمان تھا۔ ابلیس کی نظر میں جس کے پاس یہ وہ بہتر ہے، مطلب ابلیس کی نظر میں یہ تھا کہ یہ اس کے پاس بہتر ہونے کا ایک کرائیٹیریا اس نے خود سے تیار کہ یہ چیز میرے پاس ہے مطلب میں بہتر، اور یہ چیز آدم کے پاس نہیں ہے مطلب آدم بہتر، میں اس کی تعظیم نہیں کر سکتا، عزت نہیں، بھلے ہی اللہ کا حکم ہے لیکن میں نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کرائیٹیریا بنایا تھا کسی کے بہتر ہونے کا؟ اب ہم اپنا جائزہ لیں، میں بہتر ہوں یا نہیں؟ اب آپ لوگ 2 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے یا کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھ بند کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں بہتر ہوں یا نہیں۔ ہر کسی کے اندر سے یہی آواز آتی ہے اکثر و بیشتر، میں اسکول میں بہتر ہوں، میں خاندان میں بہتر ہوں، میں کلاس میں بہتر ہوں، میں گھر میں بہتر ہوں، میں معاشرے میں بہتر ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں بہتر ہوں۔ اب آپ سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں 2 سیکنڈ کے لیے، کیا اندر سے یہ بات نہیں آ رہی میں بہتر؟ کب ہم نے سمجھا کہ ہم سے بہتر کوئی؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا شیطان نے کہ تو بہتر ہے، اور یہی اس کا بھی تھا۔ اچھا بہتر کیوں ہے؟ جب ہم اپنے سوال کریں میں سید ہوں اس لیے میں بہتر ہوں، وہ جلاحہ ہے، وہ فلاں ہے، میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میری فلانی برادری اور وہ حقیر برادری، میں بہتر کیوں؟ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، صحیح میں ہے بھی وہ سید اور خان یا پٹھان۔ میں پیسے والا ہوں، وہ فقیر ہے، تو بہتر میں کیونکہ میں پیسے والا ہوں۔ میرے پاس ڈگریاں ہیں، وہ بغیر ڈگری والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں بہتر ہوں۔ میں بہتر کیوں ہوں؟ کیونکہ میں خوبصورت ہوں، وہ بدصورت ہے، میں خوبصورت ہوں۔ اچھا میں اتنے پیسے والا ہوں، میں نے اپنی ٹیلنٹ پہ پیسے کمائے ہیں، اس کے پاس تو کوئی ٹیلنٹ نہیں، میں اس سے بہتر ہوں، ہے نہیں یہ بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہی تو تکبر ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ، یہی تو تکبر۔ یہ ہم نے اپنی سوچ سے یہ طے کیا، یہ ہمارا کرائیٹیریا سوچنے، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا ایمان یا ہمارا سوچ ہے کہ یہ میرے پاس ہے یعنی میں بہتر ہوں، اور وہ یہ گمان ہے اس لیے بہتر ہوتے ہیں جیسے ابلیس کا گمان۔ پھر بہتر کون اور حقیر کون ہے اللہ کی نظر؟ نوٹ کر لیں، پھر بہتر کون ہے اور حقیر کون ہے اللہ کی نظر میں؟ یہ بات مانے رکھی، یہ تو ہم نے اپنی سوچ بنایا کہ یہ بہتر ہوتا اور یہ بہتر نہیں ہوتا، لیکن اصل میں بہتر وہ ہے جو ہمارے خالق اور مالک کی نظر میں بہتر ہے، اور حقیر اصل میں وہ ہے جو ہمارے خالق اور مالک کی نظر میں ہے۔ تو ہمارے خالق اور مالک کی نظر میں بہتر کون ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا کہ بہتر کون ہے، اور یہ ہماری سوچ، یہ اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ گمان ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک گمان برا ہوتا ہے۔ اچھا گمان کیا ہوگا؟ جو گمان اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہوگا، جو وحی کے مطابق ہوگا، وہ گمان بہتر۔ جس گمان پر دلیل ہوگی وہ گمان بہتر، اور جس گمان پہ دلیل نہ ہو، جیسے ہم نے کسی کے تعلق سے گمان کر لیا کہ وہ 2 لوگ چپکے بات کر رہے ہیں، وہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں گے، تو دلیل تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ وہ واقعی میری بات کر رہے تھے، مطلب یہ گمان کے اوپر دلیل نہیں۔ اور دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو دلیل کہتے۔ تو اللہ کے نزدیک کون سچا ہے، کون بہتر ہے؟ وہ بہتر ہوگا یا ہمارے گمان کے مطابق کہ ہم نے سمجھ لیا؟ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اگر ہم سید گھر میں پیدا ہو گئے یا خان گھر میں پیدا ہو گئے تو اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ ہم پیسے والے گھر میں پیدا ہو گئے تو اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے خوبصورت بنا دیا، ہمیں اللہ رب العزت نے دولت دے دیا، ہمارا کاروبار چل پڑا، اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ یہ تو سب اللہ کی عطا ہے، اور اس پہ ہم اترا رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا۔ تو بہتر کون ہے؟ آیت نمبر 13 کے پہلے اگر آپ رکوع سے پڑھیں، کیونکہ رکوع سے بعد ایک پورا جو ہے موضوع اسٹارٹ ہوتا ہے رکوع، تو رکوع اسٹارٹ ہوا ہے آیت نمبر 11 سے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، 11 اور 12 میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 ہم پڑھیں، اور اس میں بتایا گیا کہ بہتر کون۔ تو بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کو جب بھی آپ پڑھیں تو آگے پیچھے کی آیتوں کے ساتھ پڑھیں تو بات اچھی طرح سمجھ۔ تو آیت نمبر 11 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آپ سے اور میرے سے مذاق نہ اڑاؤ، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور خواتین کو بھی یہاں پر اللہ نے الگ سے ذکر کیا، اور تو کسی عورت کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر۔ تو مذاق کب اڑاتے ہیں؟ جب ہم اس کو اپنے سے حقیر سے، اس لیے تو مذاق اڑاتے کہ دیکھو ایسا۔ دوسرا، عیب نہ نکالو۔ عیب کب نکالتے ہیں؟ عیب کسی کا نکال رہے ہیں، اس کا مطلب ہی ہے کہ ہم بہتر، ہمارے اندر یہ برا، پھر ہم حقیر سمجھ رہے ہیں۔ برے لقب سے نہ پکارو، یہاں پر بھی وہی چھپا ہوا ہے۔ چوتھا، بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی، بعض بدگمانی تو گناہ ہے، جھوٹ ہے، اور جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ، تو بدگمانی مت کرو۔ بھید نہ ٹٹولو۔ بھید کون ٹٹولتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ کہ میں تو بہت اچھا ہوں، اور اس کے اندر
اندر یہ برائی ہے، پھر وہ ڈھونڈنا شروع، شوہر آیا نہیں اور اس کا موبائل لے کر کے چیک کرنا کس سے بات کیا، اور بھی اس طریقے کی، میں صرف اگزامپل دے کر کے آگے چل رہا ہوں۔ غیبت نہ کرو، ارے باہر والوں کو تو چھوڑ دو، گھر والوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں اور عیب ٹٹولنے میں اور مذاق اڑانے میں، گھر کے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہا، بیوی کو نہیں چھوڑ رہا، ماں کو نہیں۔ اب آیت نمبر 13، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنائے، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے وہ عزت والا، مطلب یہ کنبے قبیلے کے بنیاد پہ تم اچھے اور برے نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی دوسرے چیز کی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت، تم سب میں، اللہ کے نزدیک ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ ان لوگوں سے بات شروع کی اللہ نے، ناس سے، تم سب کے بیچ میں اللہ کے نزدیک عزت والا، بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کا تقوی رکھنے والا۔ اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے؟ تقوی رکھنے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے، یقین مان لو اس بات کہ اللہ دانا ہے اور باخبر ہے، سب خبر رکھتا ہے۔ اور تم میں بہتر کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے۔ یہ تکبر کا گلا گھوٹ گیا، ختم ہو نکل گیا یہ ہمارے دل دماغ سے، نہ ڈگری، نہ صبح سے شام تک قرآن پڑھنا اور پڑھانا۔ اچھا ایک حدیث آپ کے ذہن میں آئی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں پڑھے پڑھائے رٹو رٹائے نہیں ہے، سیکھے سکھائے۔ صحابہ کس طریقے سے سمجھتے اس حدیث کو؟ اگر واقعی سیکھنے اور سکھانے والا بہتر ہے تو قرآن کو یہودی نصرانی مجوسی یا مسلمان کون سیکھ؟ تو قرآن کو یہودی نصرانی مجوسی نہیں سیکھ، صرف مسلمان سیکھ، پڑھتا ہے رکھتا ہے۔ تو حدیث جھوٹی ہے کیا؟ نعوذ باللہ، یہ تو بخاری شریف کی حدیث۔ تم میں بہتر وہ، اور مسلمان سب سے زیادہ ذلیل دکھ رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ آپ دیکھیں مسلمان ہی قرآن پڑھتا پڑھاتا اور سب سے زیادہ ذلیل دکھ رہا ہے۔ تو حدیث صحیح ہے، ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ میں 10 آیت سیکھتے تھے، اس پہ غور و فکر کرتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، کے بعد ہم آگے بڑھتے، جب تک ہم تجاوز نہیں کرتے تھے آگے نہیں بڑھتے۔ اور صحابہ اکرام سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، ایمان لاتے تھے، عمل کرتے تھے، عمل۔ اس لیے اللہ نے دیکھ رہے حدیث تم میں بہتر وہ، واقعی ہم میں بہتر صحابہ ہیں کہ نہیں؟ جو بھی قرآن کو سیکھے گا سکھائے گا، یعنی عمل کی بنیاد پر، اور عمل نہیں ہے تو پھر ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ ابو جہل کیوں ہو گیا ابو جہل؟ اس کا بھی نام تو عمر تھا، عمر سے ابو جہل بن گیا، کیوں؟ کیونکہ علم تھا اور عمل نہیں تھا۔ اور عمر فاروق، آگے چلتے ہیں، بس تھوڑی سی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو ہم میں بہتر وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، تو جو علم ہے اس پہ جو عمل کتنا ہے، کتنا ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، اب کوئی نہیں سمجھ۔ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی خوبصورت ہے، ہم بھی خوبصورت ہے، وہ بھی پیسے والے، ہم بھی پیسے والے، یا ہم پیسے والے نہیں ہیں، وہ پیسے والے۔ لیکن اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو پیسے والے ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں، وہ سید خان پٹھان ہو سکتا ہے وہی ہو اللہ سے ڈرنے والے۔ اگر اس بات پر ایمان ہے کہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے رب کے نزدیک جو بہتر ہے وہ سچا ہے، وہ صحیح ہے، اور میرے رب کے نزدیک بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور ہم کسی کا سینہ چیر کے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ زیادہ ڈرنے والا ہے یا میں ڈر۔ تو یہ تکبر ہمارے دل دماغ سے ختم ہو انشاءاللہ۔ تو اس ورکشاپ میں کو بات کرنی تھی اصل تو ابلیس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اپنے گمان کے مطابق، نتیجہ اس نے تکبر کیا اور تکبر نے اسے کفر تک لے گیا۔ اب نیا پوائنٹ یہاں شروع ہو رہا ہے، اللہ نے ابلیس کے لیے کیا حکم فرما؟ جب اس نے تکبر کیا اور اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے کیا حکم فرما؟ اور جب اس نے حکم سنا کہ میرے لیے یہ حکم ہے کہ میں دربار سے نکال دیا گیا ہوں، میں نیچے پھینک دیا جانے والا ہے، مجھے جہنم، تو اس کو کیا کرنا تھا؟ اس کو سجدہ ریز ہو جانا تھا، رونا گڑگڑانا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اس نے معافی نہیں۔ اس کے تعلق سے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس نے تکبر کیا، کفر کیا، انکار کیا، اللہ کی بات کا نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے اسے کیا کہا اور کیا اس کے لیے حکم سردد ہوا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے توبہ کیا یا نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پہ بات ہوگی۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اے خالق مالک اس کو ہمیں سمجھنے کی اور دل کی گہرائی تک اتار دے توفیق عطا۔ اے اللہ ہمارے دل دماغ سے تو تکبر کو نکال دے، اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، اے اللہ ہمیں تقوی رکھنے والا بنا دے تاکہ ہم تیرے نزدیک بہتر ہو۔ اے اللہ ہم دنیا کے نزدیک کچھ بھی رہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اے اللہ تیرے نزدیک ہم بہتر ہو جائیں، یہی چیز ہماری کامیابی اور کامرانی کی۔ اور اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، ایمان اور عمل کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔